اس سے پہلے ویدر کی بات کر رہے تھے تو میں نے منشن کیا تھا کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو بہت سارے وائرس آتے ہیں، بہت ساری ڈیزیز آتی ہیں، وائرل انفیکشن ہوتے ہیں، لیکن ہم پچھلے کئی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص ڈینگی کے جو کیسز ہیں خاص طور پہ اس سیزن میں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ خطرناک حد تک جو ہے وہ نمبر آف کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ راولپنڈی کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر ڈینگی کا خطرناک ترین وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اسی وجہ سے شہر میں اس کو لے کے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 143 کیس میں سے 131 کیسز صرف راولپنڈی میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بابر ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ بابر بتائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑی خیال کیا جاتا ہے اس ویدر میں اور ہنگامی بنیادوں پر انسداد ڈینگی مہم چلائی جاتی ہے، اویئرنیس دی جاتی ہے، اسپرے کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود صرف راولپنڈی سے اتنے کیسز رپورٹ ہونا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ صدف۔ اس کی جو بنیادی وجہ، سب سے جو زیادہ بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ سری لنکا کی ٹیمیں بھی یہاں پہ آئی تھیں اور سابق وزیر اعلیٰ جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، ان کی کوششیں تھی کہ ڈینگی کے اوپر مکمل طور پر جو ہے ہم اس کو قابو کر لیں یا اس کے تدارک کے لیے اقدامات کر لیں، وہ کرتے رہیں۔ لیکن راولپنڈی ہو، لاہور ہو یا پنجاب کا کوئی بھی ضلع ہو، 4 سال کے بعد جو ہے ڈینگی ہر 4 سال کے بعد کسی بھی شہر میں وہ متواتر کے ساتھ وبائی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈے فرسٹ سے ہی راولپنڈی جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، خصوصی طور پر سی ایم پنجاب کی جانب سے جو بار بار یہاں پہ وزیر صحت کو بھی بھیجا جا رہا ہے، دیگر وزراء بھی آ رہے ہیں ڈے فرسٹ سے ہی، کہ جو لاروا برآمد ہوا ہے وہ بڑی تعداد میں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے، فوجداری مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی یہاں پہ وزیر صحت نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے پوسٹ سیکٹرز میں جا کے کارروائی کی، عمارتیں سیل کی، لاروا برآمد ہوا۔ راولپنڈی میں جو ہے چونکہ یہ چوتھا سال ہے تو چوتھے سال میں یہ ہر 4 سال کے بعد وبائی صورت اختیار کرتا ہے۔ آج جو تازہ ترین اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں، 155 سے زائد جو ہے وہ راولپنڈی سے مزید جو پیشنٹس ہیں وہ ڈینگی پازیٹیو آئے ہیں۔ تقریباً 2200 تو گزشتہ تعداد تھی، 2500 کے قریب جو ہے اس وقت تعداد ان کی پہنچ چکی ہے۔ 300 سے زائد 3 الائڈ ہاسپٹلوں میں مریض زیر علاج ہیں۔ یہ یہاں تک پہنچ پاتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ دور افتادہ یا ادھر ادھر کے علاقوں میں وہ لوگ پرائیویٹلی جا کے ڈینگی کے جو ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے بچے ہیں، 10 ماہ کا بچہ ہے، 1 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، ان کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے بھی بہت مشکلات ہے۔ گو کہ ہسپتالوں کے اوپر برڈن بھی بہت زیادہ ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، انتظامیہ بھی الرٹ ہے، لیکن بس دعا کی جا رہی ہے کہ اب ویدر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، کول ہو، تو اس حملوں میں جو شدت ہے اس میں کمی آئے۔ کوشش انتظامیہ نے کی، لیکن کچھ بھی کر لیں، ہر 4 سال کے بعد جو ہے یا اس 4 سال کے بعد آئندہ آنے والے 4 سال میں پھر یہ وبائی صورت اختیار کرے گا۔ بیفور ٹائم اقدامات ضروری ہیں، اور شہریوں کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ شہریوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ تعاون نہیں کرتے، وہ بھی اویئرنیس دینے کے باوجود پانی کا کھلا برتن رکھتے ہیں، پانی کو سیو کرتے ہیں، کیونکہ پنڈی کے نواحی علاقے، لیکن چکلالہ کنٹرولمنٹ بورڈ بہت زیادہ متاثر ہے، ٹیکسلا واہ کینٹ بہت زیادہ متاثر ہے، خانپور جو ٹیکسلا سے ریلیٹڈ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، روات ہے، گجر خان ہے، کہوٹا ہے، کلر سیدہ ہے، جاتلی ہے، یہ علاقے بھی بہت زیادہ متاثر ہیں، اور کچھ پیشنٹ مری سے بھی یہاں پہ آئے ہیں۔ تو دارالحکومت اسلام آباد میں جو ڈینگی پازیٹیو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی راولپنڈی کے اسپتالوں میں ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ جی صدف۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد سے آتے ہیں پیشنٹ وہ یہاں منتقل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ جو نمبرز آف کیسز ہیں یہ اس لیے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن کیا جا رہا ہے؟ خاص طور پہ آپ نے کہا کہ ابھی تک اتنی اویئرنیس کے باوجود بھی لوگ پانی جمع کر کے رکھتے ہیں برتنوں میں، تو اس اویئرنیس کے لیے پھر کیا جا رہا ہے جب ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے؟ تو دیکھیں، ڈینگی کی جو ٹیمیں ہیں انسداد ڈینگی کی، وہ خواتین مرد حضرات پر مشتمل، وہ لوگوں کے گھروں میں فریج تک چیک کرتی ہیں، گملے چیک کرتی ہیں، سارا کچھ چکتی ہیں، جب تک شہری خود اس کو اپنے اوپر ذمہ داری لاگو نہیں کریں گے۔ گلی محلوں میں، تنگ و تاریک گلی محلوں میں بھی یہ ٹیمیں جاتی ہیں، پولیس کے ہمراہ جاتی ہیں، ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام جاتے ہیں، ڈپٹی کمشنر اور چیف جو کمشنر ہیں ہمارے، ان کا کیا کام ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ہسپتال
اسپتالوں میں ہوتے ہیں, فیلڈ میں ہوتے ہیں, فوجداری مقدمات درج کرواتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو کم کریں, اس کی شدت کو کم کریں, اس کے لیے اقدامات اٹھائیں. تھینک یو.